پہلے ہم اس مطالبے کو دہراتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ہوڈ کا وعدہ ملک کے آنریبل پرائم منسٹر حکومت کے پچھلے دور میں بھی کیا اور جو اب نئے سرے سے انہوں نے حکومت بنائی اس میں بھی کیا، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے اسمبلی الیکشنز ہونے سے پہلے اس کو پورا کیا جائے، یہاں اسٹیٹ ہوڈ بحال کیا جائے۔ لیکن وہی اسٹیٹ ہوڈ جو اسٹیٹ ہوڈ مکمل اسٹیٹ ہوڈ ہے جو ہمیں پہلے حاصل تھا، وہ اسٹیٹ ہوڈ نہیں جو ہم نے سنا ہے۔ ابھی یہاں کے جو ہماری جموں اینڈ کشمیر پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی سیلریز اور باقی معاملات کا انہوں نے جو بجٹ ہے وہ MHA منسٹر آف ہوم افیئرز کے بجٹ میں شامل کر دیا ہے۔ اگر وہ اسٹیٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ اسٹیٹ ہوڈ ہمیں قطعی طور منظور نہیں ہے۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی اس چیز کے لیے پوری جدوجہد کرے گی کہ وہ اسٹیٹ ہوڈ ہمیں نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ اسٹیٹ ہوڈ دوسری پارٹی کو تسلیم ہو، ان کے نمائندے جو وہاں گئے چن کے ان کو تسلیم ہو، وہ ان کی وکالت کر رہے ہوں، لیکن جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی کسی بھی صورت میں اس اسٹیٹ ہوڈ کو تسلیم نہیں کرے گی، بلکہ ہم مطالبہ کرتے ہیں آنریبل پرائم منسٹر صاحب سے، آنریبل ہوم منسٹر صاحب سے کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کریں، اپنے وعدوں کی لاج رکھیں اور ہمیں مکمل اسٹیٹ ہوڈ دیا جائے، وہ بھی اسمبلی انتخابات سے قبل۔ نمبر 2، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنی پارٹی کا ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے کہ یہاں بہت ساری زیادتیاں ہو رہی ہیں عوام کے ساتھ افسپا کے نام پر۔ اب تو حال ہی میں ملک کے آنریبل ہوم منسٹر صاحب نے بھی اعلان کیا کہ افسپا کو ہم اب اٹھا رہے ہیں، اور آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی، لیکن ابھی تک اس سلسلے میں عملی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی کا مطالبہ ہے کہ فوری طور اس معاملے کو حل کیا جائے اور افسپا ریووک کیا جائے، افسپا کو ہٹا دیا جائے۔ نمبر 3، جموں کشمیر کی سابقہ ریاست جو تھی، اس میں بہت سارے تاریخی وہ واقعات ہیں جو واقعات یہاں کے عوام کے جذبات سے وابستہ ہے۔ ایسا ہی ناقابل فراموش واقعہ 13 جولائی کا 1953 کا واقعہ 1931 کا واقعہ ہے، جو شہیدوں کا دن ہے ہمارے یوم شہداء، جو 13 جولائی کا ہم منایا کرتے آئے ہیں 1931 سے لے کر آج تک، جہاں جموں کشمیر اپنی پارٹی مہاراجہ ہری سنگھ صاحب کے اعزاز میں ایک دن کی چھٹی دینے کا استقبال کرتی ہے، احترام کرتی ہے۔ وہاں جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ 13 جولائی جو یوم شہداء کا دن ہے، جو ہماری تواریخ میں، ہماری گورنمنٹ میں، ہماری ریاست میں چھٹی دی جاتی تھی، وہ موجودہ گورنمنٹ نے جو پچھلی بار کے ٹینیور میں ختم کر دی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس چھٹی کو بحال کر دیا جائے اور ہمیں اپنے مذہبی رسومات کے طور اس دن مزار شہداء پہ ہر کسی چاہنے والے کو فاتحہ خوانی کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی کا پرزور مطالبہ ہے۔ ہم جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی، ہمارے پریزیڈنٹ جناب سید محمد الطاف بخاری صاحب نے اس واقعے پہ سب سے پہلے ٹویٹ بھی کیا، پریس سٹیٹمنٹ بھی دیا، اس واقعے پہ جو مسجد شریف کٹھوا کے ساتھ واقعہ پیش آیا، جہاں منہدم کرنے کی کوشش کی گئی، جہاں اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جموں اینڈ کشمیر اپنی پارٹی کے پاس ریونیو ریکارڈ موجود ہے، آپ اس کی کاپی لے سکتے ہیں۔ یہ زمین وہاں 1931 سے 1931 سے، جب ہندوستان مورچے وجود میں نہیں آیا تھا، نہ ہندوستان علیحدہ آزاد ہوا تھا، نہ پاکستان بنا تھا، اس وقت سے وہ زمین مسلمانوں کے نام پہ ہے اور مسلمانوں کی پراپرٹی ہے۔ ان مسلمانوں نے مسجد شریف کے لیے وقف کیا ہے۔ ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں، جیسے ہمارے صدر جناب سید محمد الطاف بخاری صاحب نے پہلے ہی گورنمنٹ آف انڈیا سے اسٹیٹ یوٹی ایڈمنسٹریشن سے مطالبہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو سزائیں دے دو جو اس گناہونی حرکت میں ملوث ہے، جنہوں نے
مسجد شریف کو نقصان پہنچانا چاہا، کیونکہ یہ ریکارڈ ہے، ریکارڈ کے مطابق وہ کوئی ناجائز تجاوز نہیں ہے، ناجائز تعمیر نہیں ہے۔ ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں، ہماری پرزور اپیل ہے کہ یہاں پوری جموں کشمیر کی یوٹی میں بے روزگاری بہت حد تک بڑھ چکی ہے، غریبی نے لوگوں کو اپنے لپیٹے میں لے لیا ہے، دوسری طرف سے گراں بازاری عروج پہ ہیں، مہنگائی عروج پہ ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں جو سٹیٹ میں اس یوٹی میں اس وقت سرکاری محکموں میں ریکارڈز کے مطابق 40,000 سے زیادہ خالی جگہیں موجود ہیں، ان کو بھرتی رولز کے تحت، بھرتی قوانین کے تحت پور کیا جائے